اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ پھر وہ جس نے توبہ کی ہوگی اور ایمان لایا ہوگا اور اعمال نیک کیے ہوں گے تو امید ہے وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو فلاح پائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 67 کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ سورت ہے سورہ قصص، 28ویں سورت، 20واں پارہ، 20ویں پارے کا نام ہے امن خلق۔ آج ہم کریں گے 67 سے 72 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، 67 سے 72۔ آئیے 68 پڑھتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تیرا رب خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور چن لیتا ہے جسے چاہے وہ اپنے کام کے لیے۔ نہیں ہے ان منکرین کے پاس کوئی اختیار چن لینے کا۔ پاک ہے اللہ اور بلند و برتر ہے اس سے جو شریک بناتے ہیں وہ اللہ کا کسی کو۔ اللہ تعالیٰ سب سے برتر ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔ پاک ہے اللہ اور بلند و برتر ہے ان تمام شریکوں سے جس کو وہ اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور رب کو تمہارے علم ہے خوب اس کا جو کچھ تم چھپاتے ہو ان کے سینوں میں اور جو کچھ جانتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ۔ تو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا جو کچھ تم چھپا رہے ہو یا جو کچھ تم جانتے ہو اور ظاہر کر رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب معلوم۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ ترجعون۔ اور صرف وہی ہستی اللہ ہے، نہیں ہے کوئی الہ یعنی معبود مگر اس اللہ کے۔ اسی لیے حمد کرو، تعریف کرو، شکر کرو اللہ کا اول سے آخر تک، اور اسی کا حکم چلتا ہے، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ ترجعون، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ ترجعون، اور تم اسی کی طرف، اسی کا حکم چلتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نہیں دیکھا یا نہیں غور کیا تم نے؟ کس بات پہ؟ اگر کر دیتا اللہ تم پر رات ہمیشہ رہنے والی روز قیامت تک کے لیے، تو کون سا الہ یا معبود ایسا ہوتا علاوہ اللہ کے جو لا کے دیتا تم کو روشنی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز قیامت تک تم پر ایک رات مسلسل کر دیتا تو کون سا تمہارا معبود یا بت ایسا ہوتا جو تم کو روشنی لا کر دیتا۔ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، کیا پھر تم نہیں سنتے، کیا پھر تم نہیں غور فکر کرتے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بار یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا تم افلا تسمعون، افلا تعقلون، افلا تتقون، اس طرح کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر جگہ پیغام کے ساتھ ہی سوال بھی ڈالا ہے کہ کیا تم نہیں کرتے غور، کیا تم نہیں سمجھتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ان سے پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نہیں دیکھا یا نہیں کیا غور تم نے، اگر اللہ کر دیتا تم پر دن ہمیشہ رہنے والا روز قیامت تک کے لیے، تو کون سا الہ یا معبود یا بت ہوتا تمہارا ایسا علاوہ اللہ کے جو لا کر دیتا تم کو رات سکون والی، آرام حاصل کرتے ہو تم جس میں۔ کیا پھر تم کو نہیں آتا اس کا خیال کہ تم غور و فکر کرو؟ افلا تبصرون،
کیا تم کو اب بھی خیال نہیں آتا کہ تم اس پر غور کرو کہ اگر ہم مسلسل رات طاری کر دیتے یا اگر ہم مسلسل دن طاری کر دیتے تمہارے اوپر، تو کون سا الہ یا کون سا معبود ایسا ہوتا تمہارا جو تم کو دن کی روشنی لا کے دیتا یا رات کی سکون لا کے دیتا؟ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر تدبر کرو، اس پر غور و فکر کرو، اس پر سوچو اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہ ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔